پیارے بچوں، ہم نے داستان گو میر باقر علی صاحب کا خاکہ پڑھا تھا۔ اس کے مشقی سوالات کا یہ ویڈیو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ کی درسی کتاب میں جو یہ سبق تھا اس کے مشقی سوالات کرنے کی طرف ہم چلنا چاہتے ہیں۔ آپ تیار ہو جائیے، اپنی کاپی پین سنبھال لیجئے اور دیکھتے جائیے کہ کون سا سوال کس طرح سے حل کیا جا رہا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے غور کرنے والی باتیں ہیں جو سبق کے دوران آئی ہیں۔ شاہد احمد دہلوی نے اس خاکے میں میر باقر علی داستان گو سے متعلق اپنے ذاتی تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ وہ دلی کی زبان اور محاورے پر غیر معمولی قدرت رکھتے تھے۔ غیر معمولی قدرت یعنی بہت زیادہ ان کو عبور تھا۔ دلی میں مروج عام بول چال یعنی رواج میں جو تھی، بول چال کے لفظوں مثلاً اپرانے، اکتانے، اکھرنے اور پاسنگ وغیرہ کا استعمال انہوں نے عمدگی کے ساتھ کیا ہے۔ عمدگی سے کیا ہے یا عمدگی کے ساتھ کیا ہے۔ اب سوالات ہمارے سامنے آئی ہیں۔ پہلا سوال آپ کی اسکرین پر ابھر رہا ہے۔ دیکھیے کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا ہدایت دے رہا ہے سوال اور اس کا جواب ہم نے کیا لکھا ہے۔ پہلا سوال ہے، مصنف نے میر باقر علی کا جو حلیہ بیان کیا ہے اسے اپنے لفظوں میں لکھیے۔ میر باقر علی جو داستان گو تھے ان کا حلیہ کیسا تھا وہ لکھا ہے، وہ اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے۔ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ مصنف نے جواب لکھا ہوا ہے، مصنف شاہد احمد دہلوی میر باقر علی کا خاکہ میں جو حلیہ بیان کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ میر باقر علی دبلے پتلے آدمی تھے، سفید چھوٹی سی داڑھی تھی، سر پر 2 پلی اور پاؤں میں دیسی جوتی ہوتی تھی، انگرکھا کے ساتھ چست پاجامہ پہنتے تھے۔ انگرکھا یعنی ایک طرح کا قمیض ہوتا ہے۔ درمیانہ قد تھا یعنی بالکل درمیانہ بیچ کا، کھلتا ہوا رنگ اور عمر قریب 60-70 برس کے درمیان تھی، 60-70 برس کے بیچ میں تھی۔ یہ سوال ہم نے حل کر لیا، آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال، میر باقر علی داستان کس طرح سنایا کرتے تھے؟ آپ نے سبق کو سماعت کیا تھا، سبق کو دیکھا تھا، اس میں آپ دیکھیے گا کہ میر باقر علی داستان کس طرح سنایا کرتے تھے۔ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ میر باقر علی داستان گو جب داستان سناتے تھے تو اس کا پورا نقشہ سامنے گھوم جاتا تھا، جس کو اور زیادہ پرکشش بنانے کے لیے، پرکشش سین کے نقطے اور لگا دی جائے، پرکشش بنانے کے لیے وہ ہاتھوں سے اداکاری اور اپنی آواز کو داستان کے مطابق ڈھال لیتے تھے۔ جس چیز کا ذکر کرتے تھے، جس سین میں وہ جاتے تھے، یعنی اگر محبت کی بات ہے تو محبت کے طریقے سے نرم لہجہ اور پیاری پیاری باتیں اس میں کرتے تھے، اور اگر جنگ کا بیان کرتے تھے تو اس میں گھن گرج کے ساتھ، تیز آواز کے ساتھ اور ایکٹنگ کے ساتھ، اداکاری کے ساتھ وہ بیان کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رضویہ داستان میں ہتھیاروں کے نام اور ان کے استعمال کو بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے تھے۔ عورت کے حسن و جمال پر گفتگو ہوتی تو گھنٹہ بھر یا اس سے زیادہ تو بناؤ سنگار میں نکال دیتے تھے۔ وہ چاہے کتنی لمبی داستان ہو، سننے والے دلچسپی کے ساتھ سنتے تھے، کبھی بھی اکتاتے نہیں تھے۔ اکتاتا کوئی نہیں تھا، جب اس کو سننے بیٹھ جاتے تھے تو بڑا اچھا لگتا تھا اور نئے نئے لفظ ہمارے سامنے آتے تھے۔ تیسرا، میر باقر علی کی داستان سننے کے لیے کیا کیا اہتمام کیا جاتا تھا؟ اہتمام یعنی تیاریاں کس طرح سے کی جاتی تھیں جب وہ داستان سناتے تھے؟ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ میر باقر علی داستان گو کی داستان سننے کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ جہاں پر بھی داستان سنائی جاتی تھی اس جگہ پر چاندنیوں کا فرش بچھایا جاتا تھا۔ سفید رنگ کی چادریں، جسے چاندنی کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں، جسے چاند کی روشنی ہو اور چاندنی بکھری ہوئی تو سفید کلر کا فرش ہوتا ہے، اسی طرح سے چاندنی کہا جاتا تھا۔ میر صاحب کے لیے چھوٹا سا تخت بچھا اس پر قالین اور گاؤ تکیہ لگایا جاتا تھا۔ پان، حقے اور گرمی کے موسم میں شربت کا دور چلتا تھا، جاڑے کے موسم میں چائے کی پیالیاں چلتی تھیں۔
जैसे जिस तरह का मौसम होता है, गर्मी का मौसम तो शरबत और सर्दी का मौसम तो चाय, इस तरह से वो दास्तान सुनाने का एहतमाम किया जाता था। चौथा सवाल हमारे सामने आया है, मीर बाक़िर अली ने अपने घर पर दास्तानें कहनी क्यों शुरू की? यानी उन्होंने अपने घर पे दास्तान सुनाना शुरू की क्यों किया था, इसकी क्या वजह थी, इसके क्या सबब थे, वो जानते हैं। जवाब लिखा है हमने, मीर बाक़िर अली दास्तान गो ने अपने घर पर दास्तान इसलिए कहना शुरू कर दिया था कि अव्वल जब दास्तान सुनाने कहीं जाते थे तो 2 रुपये मिल जाते थे, लेकिन हालात तब्दील हुए और लोगों को ये कीमत, मेहनताना उजरत भारी लगने लगी, ये 2 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगने लगे, तो उन्होंने दास्तान सुनाने के लिए बुलाना बंद कर दिया, जिससे मजबूर होकर उन्होंने अपने घर पर ही दास्तान गोई का सिलसिला शुरू कर दिया और एक आने का टिकट लगा दिया, जिससे उनकी रुपया सवा रुपया आमदनी हो जाती थी। इस तरह से उन्होंने अपने दास्तान सुनाने का काम शुरू किया। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, मीर बाक़िर अली ने कौन कौन सी किताबें लिखी? मीर बाक़िर अली जब दास्तान सुनाने का क़िस्सा ख़त्म हुआ और सिलसिला बंद हो गया तो उन्होंने कुछ किताबें लिखी। अब वो बात और है कि किताबों लिखने के बाद भी उनको कोई आमदनी का ज़रिया नहीं बना। आइए जवाब देखते हैं। जब दास्तान सुनने वाले नहीं रहे और दास्तान गोई का सिलसिला ख़त्म हो गया, उस वक्त मीर बाक़िर अली ने रोज़ी रोटी के लिए चंद किताबें लिखी जिनका ज़िक्र दर्जा झैल है। पहले लिखी गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे दी, पाजी पड़ोस, मौला बख्श हाथी, और ऐसी ही कई छोटी छोटी किताबें लिखी जो एक बार छपने के बाद दोबारा नहीं छप सकी। छठा सवाल, चाय की खूबी ये है कि वो लबबंद, लबरेज और लबसोज हो, उन अल्फाज की वजाहत कीजिए। मैंने पढ़ाते वक्त भी इसकी वजाहत की थी और अब से सवाल भी ये आ गया है, तो आइए जवाब क्या तहरीर किया है हमने उसको देखते हैं। मिर्ज़ा साहब के नज़दीक चाय की खूबी कैसी होनी चाहिए ये बताना है। ये थी कि इतनी मीठी होनी चाहिए कि उसकी मिठास से होंठ चिपकने लगे, लबबंद, और इतनी ज़्यादा हो कि प्याली भरी रहे, लबरेज, और इतनी गर्म हो कि पीते वक्त जब हम चाय पिए तो होंठ जलने लगे, यानी लबसोस। तो इस तरह से उन्होंने चाय की वजाहत की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अमली काम हमारे सामने आया, ये आपको करना है। अपने किसी करीबी दोस्त का खाका लिखना है, यानी उसमें क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, उनको अपने अंदाज में जो भी लफ्ज़ आपको आते हैं, जिस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको लिखने की मशक हो जाएगी। इस तरह से हमारा ये सबक, ये सवालात का सिलसिला ख़त्म होता है और मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।